السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں نماز کے بعد دعا، نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری 6329 6329 6329۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق فقراء اور مہاجرین ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور دائمی نعمتیں لے گئے، بڑے بڑے درجات اور ہمیشہ والی نعمتیں مالدار صحابہ کرام لے گئے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اس قسم کے صحابہ یہ بڑے بڑے درجات لے گئے ہیں اور ہمیشہ والی نعمتیں بھی لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کی کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور اس پر اضافہ یہ کہ وہ اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صلو کما صلینا وجاہدوا کما جاہدنا وانفقوا من فضول اموالہم ولیست لنا اموال، ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کریں۔ پیارے پیارے میرے مسلمان بھائیوں، کیا کبھی ہمیں بھی یہ فکر ہوئی ہے؟ کیا ہمیں بھی کبھی یہ چنتا ہوئی ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں؟ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایک نماز ادا کرنے پر 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق، دیگر روایات ضعیف ہیں۔ تو اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا لالچ کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عثمان جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ مال خرچ کر کے بڑے بڑے درجات پا گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے، جبکہ ہمارے پاس ولیست لنا اموال، ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یا سرے سے ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ ہم تو خود غریب ہیں، خود فقراء ہیں، خود پردیسی ہیں، پردیس سے آئے ہوئے مہاجر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور جو مقام و رتبہ عثمان نے پایا وہ رتبات ہم بھی پا لیتے۔ کیا ہمیں بھی کبھی یہ فکر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تو اپنے اندر ہم بھی یہ فکر پیدا کریں کہ اللہ نے کاش کہ ہمیں بھی مال دیا ہوتا، ہم بھی اللہ کے گھر پر، ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ چاہت دیکھی، نیکی پر ان کا یہ حرص دیکھا، جب نیکی پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا یہ لالچ دیکھا، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رتبے عثمان نے پائے، جو بلندیاں عثمان نے پائیں، اس جیسے صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا اخبرکم بامر تدرکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعدکم، فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس پر عمل کر کے تم اس شخص کو پالو گے جو تم سے پہلے گزرا ہے، اور اپنے بعد آنے والوں پر بھی سبقت لے جاؤ گے۔
اور کوئی شخص اتنا ثواب حاصل نہ کر سکے گا جو تم نے کیا ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ بھی تم جیسا کرنے لگے جیسے تم کرو گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے، میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھیں، آپ جہاد بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ تنگ دست اور غریب ہونے کے باوجود وہ کچھ پا لیں جو اللہ نے صاحب ثروت اور صاحب مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بدولت اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسبحون فی دبر کل صلاۃ عشرا وتحمدون عشرا وتکبرون عشرا۔ فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا ہے، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہیں وہ مقام اور رتبے مل جائیں گے۔ تو جب نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ان فقراء اور مہاجرین صحابہ کرام نے یہ کرنا شروع کر دیا، جو پیارے نبی نے بتایا ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، یہ تو بخاری تھی، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33۔ جس نے نماز کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، اور جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر ایک کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوا 99، 99، یہ ہو گئے 99، ایک کم 100، اور ایک کم 100 کو 100 کیسے پورا کریں گے؟ 100 کیسا کریں گے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597، 597 نمبر کی یہ روایت۔ تو بخاری میں 10 مرتبہ، اور مسلم کے اندر 33 مرتبہ، اور اسی طرح ایک مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ مکمل پڑھ لینا۔ یہ ٹوٹل کل ملا کر کتنے بن جائیں گے؟ پورا 100، پورا 100 بن جائے گا۔ تو بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خرچ کرنے والے صحابہ ہیں تم ان کو پالو گے۔ اور یہاں مسلم میں اللہ کے رسول یہ 33 بار پر فرماتے ہیں غفرت خطایاہ، ایسے بندے کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، بھلے وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے باقاعدہ توبہ کے اہتمام کے ساتھ توبہ کرنا پڑتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
صحابہ کرام کو ہرس ہوا، لالچ ہوا کہ عثمان اور عبد الرحمن جیسے صحابہ مال خرچ کر کے بلند درجات پا گئے، دائمی جو ہے وہ نعمتیں لے گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ کر لو تو تمہیں بھی یہ حاصل ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ ہمیں بھی ہرس کرنا چاہیے، ہمیں لالچ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، جہاد تو کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں مال بھی دیتا تو ہم تیری راہ میں مال بھی خرچ کرتے، لیکن اگر مال پاس نہیں ہے تو خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کریں اور مال خرچ کرنا روک دیں، اگر مال ہے تو مال خرچ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی پڑھو تو یہ عظیم درجات حاصل ہوں گے۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر یہ فقراء اور مہاجرین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں کو یعنی عثمان، عبد الرحمن رضی اللہ عنہما وغیرہما کو بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے بھی یہ 10 کی تسبیحات پڑھنا شروع کر دی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، سونے پہ سہاگا، عثمان مال بھی خرچ کرتا ہے اور عثمان یہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، عبد الرحمن یہ مال بھی خرچ کرتا ہے اور یہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تو جس کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال نہیں ہے نا، وہ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اسے یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ اور اسی طرح جو بندہ یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ چونکہ گنہگار ہے، کلو بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطا کار و گنہگار ہے، اور ہمارے گناہوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، ہمارے گناہوں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، اللہ کرے کہ ان پہ پردہ رہے، اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کرے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر اپنا تقوی پیدا فرما دے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ اب ان گناہوں کو ختم کیسے کرنا ہے؟ یہ جو ہمارا سسٹم اس گناہوں کے وائرس سے کرپٹ ہو چکا ہے، یہ جو ہمارے سسٹم پر ان گناہوں اور اس وائرس کی وجہ سے سکریچ پڑ چکے ہیں، یہ گناہ دور کیسے ہوں گے؟ یہ وائرس اور یہ سکریچنگ ختم کیسے ہوگی؟ فرمایا نمازوں کے بعد، اب کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں اگر بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ تو پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ سانجے داروں اور حصے داروں سے پاک ہے، وہ کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تمام سے پاک ہے، وہ حبل سے، منات سے، عزا سے، یغوث سے، یعوق سے، ود سے، سواد سے، نصر سے، اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ آپ دن میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ تو پاک، مطلب ہے اللہ تیری بیوی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ تو پاک، تیری اولاد کوئی نہیں ہے، عزیر تیرا بیٹا نہیں، عیسیٰ تیرا بیٹا نہیں علیہ السلام، فرشتے تیری بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی تیری بیوی نہیں ہے، سبحان اللہ تو پاک ہے، تیرا باپ نہیں، سبحان اللہ تو پاک ہے، تیری ماں نہیں، تیرا دادا نہیں، دادی نہیں، نانا نہیں، نانی نہیں۔ جب یہ ہم 33 بار کہیں اور اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ تمام تعریفیں پاک پروردگار تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، جب 5 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد یہ کلمات کہیں گے، فجر کے بعد پڑھے تو میرے گناہ ختم، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھے تو گناہ ختم۔ بتائیے جب ایسا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار دیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہوں گے نا، یہ نہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، گناہ تو ہم سے ہونا ہی ہونا ہے، ہم انسان ہیں، نسیان اور چوک تو ہم سے ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں، ورنہ صحیح مسلم میں پیارے نبی نے فرمایا
اگر تم گناہ نہ کرتے اللہ ایسی مخلوق لے آتا جو گناہ کرتی، سبحان اللہ، جو گناہ کرتی مگر اللہ سے توبہ تائب ہوتی، معافیا مانگتی، اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ گناہ ہم سے ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارے باپ آدم سے خطا ہوئی تو ہم سے گناہ ہوں گے۔ اب اگر صبح شام دن رات 5 مرتبہ اللہ ہمارے سمندر کی جھاگ برابر بھی اگر گناہ ہو جائیں، ویسے اتنے گناہ ہیں نہیں انشاءاللہ، سمندر کی جھاگ تو کدھر کی کدھر ہے، پتہ نہیں کتنے سمندر ہیں، کتنی اس کی جھاگ ہے، ہمارے گناہ انشاءاللہ سمندر کی جھاگ سے کم ہیں، لیکن اگر اتنے بھی ہوئے اور اس سے زیادہ بھی ہوئے تو ہمارا رب اگر 5 وقت ہمارے گناہوں کو روزانہ صاف کرے، فرشتہ لکھ رہا ہے کرامن کاتبین، آپ نے جو کیا، جو کہا، جو حرکت کی، جو چلے، جو دیکھا، جو پکڑا، ہاں سب کچھ فرشتے نے لکھ لیا ہے۔ فرشتہ وہ ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہماری جو حرکت ہے، ادھر حرکت کی ادھر فرشتے نے لکھ دیا، ادھر ہم نے بولا ادھر فرشتے نے لکھ دیا۔ اب وہ تو سستی کرتے نہیں ہیں، اب ایک ہی طریقہ ہے، فرشتوں تم لکھتے رہو، ہم صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب سے لکھے ہوں کو مٹاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے تم لکھو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ہم سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھ کے ہمارا رب تمہارے لکھوں کو مٹاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے جب شیطان یہ دیکھے گا کہ میں تو گناہ کرواتا ہوں، میں نے گالی دلوائی، میں نے بدنظری کروائی، اور جناب اس نے صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہا اور لکھا لکھایا سارا ختم، تو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ مال خرچ کرنے والوں والے درجات مل جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار، 1 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پورا۔ اس سے کیا ہوگا، سمندر جھاگ برابر بھی اگر گناہ ہو گئے نا سارے ختم، روزانہ آپ کی ونڈو، آپ کا مال نامہ فریش۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔